اب ہمارے معاشرے کے اندر شادی جو ہوتی ہے، اس شادی کی تقریب اور ان شادیوں کو دیکھنے کے بعد کہیں سے بھی اسلام کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی۔ اس لیے آج میں نے یہ سوچا کہ میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج کی شادیاں اور اسلام، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے غیر شادی شدہ نوجوان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بہت سارے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھ کر کے غیر شادی شدہ نوجوان گفتگو کو سماعت کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے یہاں پر ایسے بھی شادی شدہ ہیں جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ان کی شادیاں کریں گے، یا بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد بچے اور بچی کی وہ شادیاں کریں گے۔ تو اسلام میں شادی کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے نکاح کے فرائض کو انجام دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان رسومات کے بارے میں جو قطعی طور پر اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، ان کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا کیا ارشاد ہے، آپ اسے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر چلو۔ تو نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس طریقے کو اپنانے کے سلسلے میں بھی سارے رسومات کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اب سب سے پہلے نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے اسے بھی آپ سمجھیں۔ لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ نکاح کا مطلب ہوتا ہے جذب ہونا، ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا، ایک کا دوسرے کے اندر جذب ہو جانا، اسے کہتے ہیں نکاح۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شرعی اعتبار سے اصطلاح شریعت کے اندر نکاح کسے کہتے ہیں، تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کو عورت سے جماع حلال ہو جائے۔ یعنی نکاح اس وعدے کو کہتے ہیں، اس عقد کو کہتے ہیں، اس عہد کو کہتے ہیں کہ جس عہد کے کر لینے کے بعد، وہ عہد کیا ہے، ایک مرد نے کسی عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے وعدہ کر لیا کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کے مہر کو ادا کرنے کا اس نے عہد کر لیا،
تو اب وہ عورت ہو گئی اس کے لیے حلال، اب اس عورت کے ساتھ اس کے لیے جمع ہو گیا جائز۔ تو جمع جائز ہوتا ہے نکاح کے بعد، اس سے پہلے جمع جائز نہیں ہے۔ اور نکاح سے پہلے اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ ناجائز ہے، وہ زنا ہے، حرام ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل نے سخت ترین رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا اصطلاحی معنی بھی آپ نے سمجھ لیا، اور اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی آپ نے لغوی اور اصطلاحی دونوں، اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی معنی سمجھ لیا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کا پروسیجر جو ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جاتے ہیں لڑکی کے یہاں، اور جا کر کے لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی لڑکا سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی رشتہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی شریعت کے اندر کوئی ناجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طریقے سے اپنے پیغام کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں سے بات کی گئی اور بات پکی ہو گئی۔ لیکن اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن یہ جو رنگ سیریمنی کا معاملہ ہے، یہ جو ڈانس کی محفل کا معاملہ ہے، یہ جو ناجائز حرکات و سکنات منگنی کے سلسلے میں اور منگنی کے موقع پر جو ہوتے ہیں، اور یہ جو لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، اس کی شریعت میں نہ کل اجازت تھی، نہ آج اجازت ہے، نہ قیامت تک اس کی اجازت کوئی مفتی دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب تک کہ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ تنہائی بھی حرام، اور اس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو یا اس کے جسم کو چھونا بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمارے وہ نوجوان بچے جن کی شادی نہیں ہوئی اور ماں باپ ان کا رشتہ کہیں طے کرنے کا پلان بناتے ہیں، اور اس کے بعد ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے میرے لاڈلے کے لیے تو میرے ارمان ہے کہ میں رنگ سیریمنی رکھوں اور یہ ہو اور وہ ہو، آپ صرف اتنا کہیے گا کہ میری ماں مجھے قبر میں عذاب سے نہ تو بچا سکتی ہے، نہ محشر کے عذاب سے تو بچا سکتی ہے۔ اگر میں یہ حرام کام کروں گا تو اللہ عز و جل کے عذاب کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے میں عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ اسٹریٹ فارورڈ لڑکا منع کر دے۔ اب یہاں کہتے ہیں ماں کا دل دکھانا، تو یہاں یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں چاہے کسی پیر کا حکم آ جائے، چاہے کسی امیر کا حکم آ جائے، چاہے کسی ماں باپ کا حکم آ جائے، کسی کے حکم کو حضور اور اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلے جس کی بات ماننی ہے وہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر ماں باپ کی دل آزاری ہو بھی جائے تو آپ اس کی پرواہ مت کیجئے گا کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا اور آگے پروسیجر چلیں۔ جو لوگ بات لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، لڑکی والوں نے، توجہ چاہوں گا، بہت ہارڈ بات آج کر رہا ہوں اور بہت سخت بدعت کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں۔
ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بہتوں کی دل آزاری ہو، لیکن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور رب کی رضا کی خاطر یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، بالکل کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ شربت پیش کیا، بہت اچھا ہے، پلانا چاہیے۔ لیکن رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ بہت ساری رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب رشتہ طے ہونے کے بعد منگنی کی رسموں کے اندر کروڑوں لاکھوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں، جس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، غزل نائٹ بھی ہوتی ہے، خرافات بھی ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دے کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ساری رسومات کا، یہ مہندی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ ڈانڈیا، کہیں اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جانے والے بھی گنہگار اور اس قسم کی محفل منعقد کرنے والے بھی گنہگار۔ ہاں، جہاں تک مہندی اور ہلدی کا مسئلہ صرف خواتین کے اندر اچھی طریقے سے کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی اور اچھی طریقے سے اس چیز کو کرنے کے لیے جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام، بے حیائی نہیں ہوتی، بے پردگی نہیں ہوتی، اس میں اگر منگنی، اس کے اندر ہلدی یا مہندی کا کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، گھر والی عورتیں، گھر کی رشتہ دار آتی ہیں اور اس طریقے کا کچھ کرتی ہیں جس میں غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مہندی اور ہلدی کی رسموں کے اندر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی لڑکا آتا ہے، اس کے کپڑوں پر ہلدی چھڑکی جاتی ہے اور سمجھتے دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا قبر میں بچانے کے، کوئی نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا پروسیجر، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ نکاح سے پہلے کی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے سلسلے میں، ہاں آپ محفل میلاد رکھو، کیا کہنا، آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل رکھو، اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں ساری خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر کر کے ان کو راضی کرو کہ وہ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی غیر شرعی کام کہیں سے بھی، نہ منگنی کی رسم ثابت ہے، نہ ہلدی کی رسم ثابت ہے، نہ رنگ سیریمنی ثابت ہے، کوئی بھی غیر شرعی اس کام کی شریعت نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی۔